تاریخوں کا چکر، کیلنڈروں پر ہر وقت نظر رکھنا، ستاروں کی چال، یہ سب کام جو ہے وہ نجومیوں کا ہے یا ستارہ شناسوں کا ہے، یا جو کہ تقدیر کا حال بتاتے ہیں، اور وہ ہر جگہ بھی موجود ہوتے ہیں اور ہر ملک میں بھی موجود ہوتے ہیں اور ہر مذہب میں بھی موجود ہوتے ہیں. ان کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں. یہ جو ہیں وہ اپنے حساب سے ذائچے بناتے رہتے ہیں. لیکن اب ناظرین یوں لگتا ہے جیسے ساری پاکستانی قوم جو ہے اس کے سامنے ذائچے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر وقت وہ یہ دیکھتی رہتی ہے کہ کس تاریخ کو کیا ہونے والا ہے، کون سی اہم شخصیت اپوائنٹ ہونے والی ہے، کون سی اہم شخصیت جو ہے وہ ریٹائر ہونے والی ہے. اور ہماری تمام یعنی 23 کروڑ عوام کی جو ہے تمام جو قسمت ہے اور تقدیر جو ہے وہ ان لوگوں کی ریٹائرمنٹ یا اپوائنٹمنٹ سے وابستہ ہے. ہم 4 تاریخوں کا خاص طور پہ ذکر کریں گے جن کا آج کل اور گزشتہ 2 سالوں میں بہت زیادہ شور، چرچا، شہرت اور جس پر بہت زیادہ تجزیہ کیا گیا. ان میں سے ایک جو تھی وہ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنٹ، جو کہ آج کل جنرل ندیم انجم ہیں، ان کی ہے. وہ 20 نومبر 2021 کو اپوائنٹ ہوئے تھے، لیفٹیننٹ جنرل ہیں. پھر دوسرے آرمی چیف ہیں جو کہ جنرل عاصم منیر ہیں. ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ 29 نومبر 2022 کو ہوئی تھی، یعنی گزشتہ سال. اب 2 ایسی تاریخیں ہیں جو کہ بس اب 3-4 مہینے بعد آپ کے سامنے ہوں گی، یعنی اس سال ستمبر کے مہینے میں. اس میں پہلی تو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب عارف علوی کی ریٹائرمنٹ 9 ستمبر ہے اس سال، اور دوسری جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، جن کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ 16 ستمبر اس سال ہوگی. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سلسلہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور سے شروع ہوا. جب DGISI ندیم انجم صاحب کی اپوائنٹمنٹ کا وقت آیا تو انہوں نے 3 مہینے تک ان کی جو اپوائنٹمنٹ کے کاغذات تھے ان کو لٹکائے رکھا، اور وہ 3 مہینے تک اس کے اوپر تبصرے ہوتے رہے، روز ٹاک شوز ہوتے تھے، ماہرین اس کے اثرات کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے. خود عمران خان ہر 1-2 دن کے اندر بتاتے تھے کہ کیوں یہ پوسٹ اتنی زیادہ اہم ہے، کیوں جو ہے وہ سابق DGISI جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ان کو وہ رکھنے کے اوپر مصر ہیں. کبھی اسے وہ افغانستان کے ایشو سے جسٹیفائی کیا کرتے تھے، کبھی وہ اندرونی حالات کے ایشو سے جسٹیفائی کیا کرتے تھے، کبھی افغانستان کے معاملات سے جسٹیفائی کیا کرتے تھے. لیکن بہرحال آخر کار جو ہے وہ اس ڈیٹ کو 2021 کے اندر جس میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو اپوائنٹ ہونا تھا وہ اپوائنٹ ہو گئے، اور معاملات جو ہے وہ سیٹل ہو گئے، اور کچھ بھی نہیں ہوا جیسا کہ سب لوگ کہتے تھے. اس کے بعد جو تھا وہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ تھی، جو کہ 29 نومبر 2022 کو ہونی تھی، یعنی گزشتہ سال. اس کے اوپر بھی ایک وہ شروع ہو گیا. اس میں بھی تحریک انصاف اور عمران خان نے بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا، اور بہت زیادہ کبھی وہ تنقید کرتے تھے، کبھی وہ جلسوں میں جاتے تھے، کبھی وہ لانگ بات کرتے تھے، کبھی وہ خود اس پہ خیالات کا اظہار کرتے تھے. حالانکہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف وزیر اعظم کا استحقاق ہے، وہ صرف اپوائنٹمنٹ کرتا ہے. اس میں اپوزیشن لیڈر کا بھی کوئی کردار نہیں ہے. لیکن جب جنرل عاصم منیر کا اپوائنٹمنٹ کا وقت قریب آیا تو اس قدر یعنی ہلچل دکھائی دی، خاص طور پہ تحریک انصاف کی صفوں سے. اور پھر آخری دن جو پریزیڈنٹ علوی صاحب تھے
انہوں نے غیر معمولی اقدام کیا، ہم تو کہیں گے اسے ڈرامہ ہی کہیں گے. انہوں نے جہاز پکڑا اسلام آباد سے وزیر اعظم کا، اور وہ فوراً عمران خان کے پاس پہنچے اور 3 گھنٹے ان کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد آ کر پتہ چلا کہ جو سمری وزیر اعظم نے ان کو بھیجی ہے اس پہ انہوں نے دستخط کر دیا. یعنی انہوں نے یہ پوز کیا کہ انہوں نے عمران خان جو ہیں وہ ان کے مشورے سے اس سمری پہ دستخط کیے. تو حالانکہ یہ بات بالکل غیر آئینی، بالکل غیر قانونی، اس کا کوئی اختیار صدر صاحب کو نہیں تھا. اس میں اپوزیشن لیڈر، اگر وہ عمران خان بولتے نیشنل اسمبلی میں تھے ہی نہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کہلاتے، وہ تو باہر تھے، وہ تو ریزائن کر چکے تھے، تو ان کا کوئی کسی قسم کا کوئی کردار ہی نہیں تھا. تو خواہ مخواہ صدر صاحب نے ان کو اس کے اندر ملوث کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہ بہت کنٹروورشیل ہوئے، اور پھر بہت زیادہ معاملات جو ہیں بڑی مشکل سے سنبھالے. پھر انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہمارے اپنے ہیں، اور ہم تو ان کو بہت، انہوں نے ان کی تعریف میں بہت ساری باتیں کی. اب یہ جو 2 ڈیٹس آ رہی ہیں اس ستمبر کو جو ہم نے بتائی ہیں آپ کو، کہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ اور پریزیڈنٹ علوی صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے، اب سارا فوکس جو ہے تجزیہ کاروں کا، اور جو ہمارے ماہرین ہیں، سیاسی لیڈر بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، وہ ان کا یہ ہے کہ جو الیکشن ہے اس کا کسی طرح اس سے تعلق ہے. حالانکہ چیف جسٹس کا کیا تعلق ہے الیکشن سے؟ حالانکہ الیکشن کا کیس اور اس کی تاریخ کا کیس ان کے سامنے ہے، انہوں نے ایک فیصلہ بھی اس سلسلے میں دیا ہوا ہے. لیکن در حقیقت آپ دیکھیں تو یہ کام الیکشن جو ہے اس میں حصہ لینا سیاسی جماعتوں کا کام ہے، الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. یہ تو ہمارا ملک ہے پاکستان، جس کے اندر جو ایک ادارہ ہے وہ اپنا کام کرنے کے بجائے دوسرے ادارے کا کام کرتا ہے، اور دوسرا ادارہ جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ کے دوسرے ادارے کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جیسا کہ ہم نے بار بار آپ کو بتایا کہ یہی ساری خرابی کی جڑ ہے. اگر ہر ادارے کے اوپر اعتماد کیا جائے اور انہیں اپنا کام کرنے دیا جائے بغیر کسی دوسرے ادارے کی دخل اندازی کے، تو بہت سارے معاملات جو آج ہمیں خواہ مخواہ پیچیدہ نظر آتے ہیں، خواہ مخواہ ہم کرتے رہتے ہیں. اب یہ جو دونوں ڈیٹس ہیں، خاص طور پہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے یہ جو ایک الیکشن کا کیس ہے وہ اس کی سماعت شروع کی ہوئی ہے، اور وہ بہت جو حکومت ہے اس کا کہنا ہے کہ جی وہ سیاست میں یہ دخل اندازی ہے. پھر پارلیمنٹ نے ان کی جو ایک فیصلہ انہوں نے دیا 3-2 سے، اس کو انہوں نے پارلیمنٹ نے مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ فیصلہ اصل میں 4-3 کا جو ہے وہ مستند ہے. یہ پارلیمنٹ کا کہنا تھا. اسی طرح ان کے اوپر وزیر اعظم سے لے کر اور حکومت کے جتنے عہدیدار ہیں اور اپوزیشن کے ہیں، اور پھر پاکستان بار کونسلوں کے ممبران ہیں، سپریم کورٹ بار کے ہیں، پھر وکلاء جو صوبائی تنظیمیں انہوں نے بڑا شدید تنقید کی ہوئی کہ بھئی یہ اس سیاست کے اندر ہمیں اپنے اعلیٰ ترین عدلیہ کو نہیں لانا چاہیے، اور اعلیٰ ترین عدلیہ کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ سیاست میں نہ آئے اور اس سے ایک فاصلہ رکھے، کیونکہ اس میں الجھنے کے بعد ایسے پیچیدہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. کیونکہ سیاست میں تو پھر یہ ہے نا کہ ایک فیصلہ آپ نے سنا دیا اور پھر وہ پبلک ہو گیا، اور پھر جس کا دل چاہا اس نے اس کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی. تو یہ معاملات جو ہیں، یہ دونوں کی ریٹائرمنٹ کی، یعنی چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ کی، حالیہ عمر عطا بندیال کی، اور صدر صاحب کی ریٹائرمنٹ جو ہے اب وہ اس بات سے منسلک کر دیے گئے ہیں یا ہو گئے ہیں. خاص طور پہ اور جس طرح یعنی حکومت کا کہنا ہے، کل مریم نواز نے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی. اس سے پہلے کوئٹہ میں ہونے والی جو بار کونسل کی جو میٹنگ تھی صوبائی، اس کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی وکلاء نے، اور کہا کہ جی یہ جو ہے یہ انہوں نے تو اسے سازش کہا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک کوئی اس سے منسلک ہے کہ جی وہ کون ریٹائر ہوگا تو اس سے کیا فوائد ہوں گے، کس سیاسی جماعت کو فائدہ ہوگا، کس سیاسی جماعت کو نقصان ہوگا، کس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے، ایک عام آدمی کی حیثیت سے ہماری گزارش ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بہترین بات یہی ہے کہ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے وہ اپنے آپ کو ان سیاسی معاملات سے الگ رکھے، اور اس لیے کہ خواہ مخواہ ان کے اوپر
تنقید ہوتی ہے، بہت شدید تنقید ہوتی ہے، جس سے ہر آدمی کو افسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی جو اعلیٰ عدلیہ اور معزز جج صاحبان ہیں، اور ان خاص طور پہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، وہ اعلیٰ ترین پیڈسٹل پہ بیٹھے رہیں، کیونکہ وہی سب سے بڑے منصف ہیں ہماری عدلیہ کے۔ لیکن آپس میں خود سپریم کورٹ میں جو ڈویژن ہے، اس کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جی پہلے اس کو آپ سارٹ آؤٹ کر لیں، اس کے بعد آپ سیاسی جماعتوں سے کو مشورے دیں کہ جی آپ اپنے معاملات سارٹ آؤٹ کریں، کیونکہ اگر آپ کے اپنے گھر میں 15 ججز جو ہیں وہ اتفاق نہیں کر رہے، تو 23 کروڑ عوام کے جو نمائندے ہیں، یا جو 15-20 سیاسی جماعتیں ہیں جن کے کروڑوں کے حساب سے فالوورز ہیں، جن کے ممبران جو ہیں نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ان کو کیسے آپ ایک ٹیبل پہ بٹھائیں گے اور ان سے کوئی ایسی حتمی فیصلہ کرانے میں کامیاب ہوں گے؟ تو اس کے اوپر بڑی بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ کیسے نپٹتا ہے؟ تو اس کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ ہمیں یہ ذائچوں پہ اور کیلنڈروں کے اوپر اور ان ڈیٹس کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے سیاسی جماعت کے لیڈروں کو بھی، لوگوں کو، ماہرین کو اور ان تجزیہ کاروں کو بھی اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارا جو جمہوری سیاسی پروسیس ہے وہ کس طرح چلے۔ ہمیں نجومیوں، ستارہ شناسوں اور پیشن گوئیاں کرنے والوں کی قوم نہیں بننا چاہیے، اور نہ اس کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک بات پہ ختم کر رہے ہیں کہ یہ سب ہمارا مذہب کہتا ہے کہ غیب کا حال جو ہے صرف وہ خالق حقیقی جانتا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کیا۔